أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله ضوء الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الراحة برحمته وابتدى بالسطور ميدان أرضه جلت جلاله وعظم مولانا ومقتدانا وحادينا وناصرنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مرسلا ولا ظالما إنما خرجت لدرجة الإصلاح في أمة جدي صلوات عزیزان گرامی قدر ارباب دانش صاحبان فکر العلم امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے مجلس ہے بعد مجلس تابور کلام ہوگا آپ لوگ زیارت بھی کریں گے اور پورے محرم میں بھی کہا کہ متوجہ رہیے گا کام پر سنیے گا لیکن آج کی گفتگو جو ہے بغور سماعت کریے گا انشاءاللہ تاریخی گفتگو ہے شاید آپ کے لیے کچھ نیا ہو اگر ایک دو باتیں بھی آپ لوگوں کے ذہن حالیہ میں محفوظ رہ گئی تو کافی ہے ثواب بھی ہے اور استاد محترم موجود ہے باجازت کلام کا آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بس توجہ کیجیے گا آپ لوگ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں بہتر ہوگا سب بات کرتے ہوئے آپ عزیزان گرامی قدر ارباب دانش جیسے ہی معاویہ واصل جہنم ہوا اس کی ناجائز اولاد تخت خلافت پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اس نے حاکم مدینہ ملک کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو حسین سے بیعت طلب کر لو اور اگر حسین بیعت سے انکار کرے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام پر گفتگو ہوگی اور میرا موضوع جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد میں جو خطبہ دیا ہے وہ میرا موضوع ہے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں
تو کیا کہا کہ اگر حسین بیعت سے انکار کریں تو حسین کا سر تن سے جدا کر دو. حسین کو بلایا ولید نے دربار میں, نامہ سنایا یزید ملعون کا, کہا کہ ایسے ایسے بات ہے, تم کو بیعت کرنی ہے اور اگر بیعت سے انکار کرو گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. تو حسین نے کیا کہا تھا ولید کے دربار میں, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. توجہ کیجئے فیضان گرامی کا, کیا کہا تھا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیا حسین کا جملہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں عزیزان گرامی کا. جمنا نگر والوں, امامت کا جملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حسین بتانا کیا چاہتے ہیں؟ حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس زمانے میں, جب بھی, جس دور میں وقت عزیز وقت کے حسینی سے بیعت غلط کرے نا اور باطل حق سے کہے کہ میرے سامنے سر جھکا دے, تو حق کو چاہیے تو وہ یہی جملہ کہتے کہ میں سر دے دوں گا لیکن تیرے آگے کبھی بیعت نہیں کروں گا, تیرے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھوں گا. اور وہی جملہ کہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اگر آج کے زمانے میں اس مثال کو سمجھنا ہو تو اس سے بہترین مثال سمجھ میں نہیں آ سکتی. آج بھی وقت کے عزیز امریکہ نے وقت کے حسینی خامنائی سے بیعت طلب کرنی چاہیے, لیکن خامنائی نے ٹھوکر مار کر کہہ دیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیا کہا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب عزیزان گرامی کا ابھی 15 اگست گزری ہے. 15 اگست ہے کس کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ آزادی تو ہے لیکن 15 اگست میں کارنامہ انجام کیا دیا گیا؟ اس سن 47 میں کوئی ایسا فعل تو انجام دیا ہوگا کہ جس کی یاد پورا بھارت مناتا آ رہا ہے. ہر اسکول, ہر کالج, ہندوستان کی ہر یونیورسٹی یاد مناتی ہے, 15 اگست کا جشن مناتی ہے. کیوں مناتی ہے؟ اگر آپ تاریخ سے جا کر معلوم کرے تو تاریخ کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ افراد تھے, غور کریں, کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے شہادت دی. تو ان کی شہادت کا یہ درجہ کہ سال میں جب بھی 15 اگست آئے اسکولوں میں ترنگے کو پھہراؤ, یاد تازہ کرو کہ کچھ شہید ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو انگریزوں سے بچانے کے لیے قربانی دی, سینوں پر گولیاں کھائی. تو میں کہوں گا کہ جو ملک کے لیے شہادت دے اس کی یاد ہر 15 اگست کو منائی جائے. تو جو حسین پوری انسانیت اور شریعت کو بچانے کے لیے قربانی دے, تو ہم مجلس برپا کرنے کے بعد یہی تو بتاتے ہیں کہ دیکھو حسین نے کربلا کے میدان میں کسی ایک اس کے لیے شہادت نہیں دی, بلکہ حسین نے شہادت دے کر دین کو بھی بچایا, شریعت کو بھی بچایا, اسلام کو بھی بچا لیا. بات پڑھے ایک اور سب بات پڑھے تو عزیزان گرامی کا جو انسان یا جو افراد تھے ملک کے لیے شہادت دے کر گئے وہ اتنے امر ہیں کہ آج تک انڈیا گیٹ پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو ہماری بھی تاریخ آ کر دیکھو, حسین نے بھی شہادت دی ہے اور ایسی شہادت دی ہے کہ جیسے ہی محرم کے 2.25 مہینے آتے ہیں کہیں بھی ہو چھوڑ کر اپنا کام عزادار وطن کی طرف رخ کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے کہ جو حسین نے شہادت دی تھی اس کی یاد تازہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شہادت رائے گا نہیں گئی, یزید نے سر کاٹ بھلے سے دیا لیکن حسین کا سر جھکا نہیں. یہ علم, یہ تعزیہ, یہ مجلس, یہ مرثیہ خانی, یہ نوحہ خانی اور سینہ زنی اور یہ پیش خانی کس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے. اور عزیزان گرامی کا ولید نے کہا کہ جواب بتا, ہم لکھ کر بھیج دیں. تو حسین نے کہا کہ دیکھو میں علی کا لال زہرا کا بیٹا ہوں,
تو ولید نے کہا کہ تم کو سب جانتے ہیں، پورا مکہ اور مدینہ سب جانتے ہیں، عرب و عجم سب جانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ بیعت کرنی ہے کہ نہیں۔ تو حسین نے پھر کہہ دیا کہ دیکھو حسین علی کا بیٹا ہے۔ ولید نے پھر کہا کہ حسین تمہیں کون نہیں جانتا، زمانہ جانتا ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، ہمیں صرف اتنا بتاؤ، ہاں اور نہ میں جواب دو۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر مسکرا کر کہہ دیا کہ صرف تو اتنا لکھ دے کہ بیعت طلب کس سے کر رہا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ بیعت طلب کس سے کی گئی تو اگلی بات کو سمجھ جائے گا، اس لیے کہ جب میرا بابا علی اس کے باپ جیسے کے آگے نہیں جھکتا تو اس کا بیٹا اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہے۔ تو یہی بتایا حسین سفر کے لیے تیار ہے۔ یہ وصیت نامہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ جو لکھا ہے وصیت نامہ، اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمانہ جان لے، انی لم اخرج اشبم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما، زمانہ جان لے، پہچان لے اور سن لے، حسین ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، بلکہ حسین اپنے نانا کی امت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ میرے نانا کی امت کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ اور پھر امام نے بتایا کہ میرے کارنامے کیا ہوں گے، کہا کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر وہ کام معروف ہے کہ جس سے زمانے اور بشریت کو فائدہ پہنچے، ہر وہ کام معروف، اور ہر وہ کام منکر ہے کہ جس سے بشریت اور سماج کو نقصان پہنچے۔ حسین نے بتا دیا کہ معروف کو عام کرنا چاہتا ہوں، منکر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، اور حسین نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں کام عمل میں کیسے آئیں گے، وجود میں کیسے آئیں گے۔ اسیر و بصیرت و جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ دونوں کام دو ہی صورتوں میں انجام پا سکتے ہیں، یا تو مجھے اپنے نانا کی طیب و طاہر زندگی کو زندہ کرنا پڑے گا، یا اپنے بابا علی مرتضیٰ کی زندگی کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ ان دونوں راستوں سے معروف عام ہو سکتا ہے، منکر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت نامے کے جملے جو حسین نے بیان کیے، ھذا ما اوصى من الحسین الى محمد المعروف بابن الحسنیت ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء الحق من عند الحق وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ میں ترجمہ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک پوری بات پہنچ جائے۔ حسین نے جو اپنے بھائی کو وصیت لکھی ہے اس میں کہا کہ دیکھو حسین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور محمد اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ یا لفظوں کو پلٹ کر کیوں کہہ دوں کہ محمد حق کی طرف سے حق لے کر آئے، قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور قیامت آگے رہے گی، اس میں کسی کو شک نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب آپ پیچیدہ گفتگو ہو گئی، آپ نہیں سمجھے کہ حسین یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مسلمان کے لیے تین چیزوں کا ماننا ضروری ہے، تین چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ پہلے اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، دوسرا رسول کی رسالت کو مانتا ہو، تیسرا قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں آنی؟ اس کے بعد حسین مدینہ چھوڑے، میں جلدی جلدی موضوع کی طرف آؤں۔ اب اوپلائے عالم تھے جو مدینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ مولا نہ چاہیے، مولا آپ مدینہ نہ چھوڑیے، عراق کا رخ نہ کریے۔ تو جب اوپلائے عالم کو معلوم یہ ہوا
کہ حسین تنہا نہیں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ اہل حرم کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ تو عقلائے عالم یہ کہہ رہے تھے خود تو جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سیدانیوں کو لے کر نہ جائیے۔ اور امام حسین اپنے ساتھ اہل حرم کو لے جا کر گویا اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو حسین جانتا ہے وہ تم نہیں جانتا۔ غور کریں سارے گرام، تھوڑا خشک موضوع ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اس کے بعد کربلا کو کس طریقے سے سجایا امام حسین نے، قسم خدا کی آج عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ حسین کیوں لے کر جا رہا ہے؟ 6 مہینے کا یہ اصغر بھی ہے، کیا 6 مہینے کا بچہ کو جنگ کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا خواتین جنگ میں جاتی ہے؟ نہیں جاتا۔ حسین لے کر کیوں جا رہا ہے؟ حسین نے کربلا کو سجایا ہے، یا لفظوں کو پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ جس طریقے سے ہم 15 اگست کی یاد منا رہے ہیں اور انگریز اور باطل آج تک چھپا نہیں، لعنتیں کھا رہا ہے، اسی طریقے سے حسین نے کربلا کو اس طریقے سے سجایا کہ اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر گئے، اس لیے کہ باطل کا چہرہ کہیں چھپنے نہ پائے۔ کوئی دربار یزید میں بولے گا، کوئی دربار کوفہ میں بولے گا، کوئی دربار ابن زیاد میں بولے گا، کوئی بازار کوفہ میں بولے گا، تاکہ پتہ چلے حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے، حسین نے سر کیوں کٹا ہے۔ حسین لے کر چلے، اور کس طریقے سے لے کر چلے۔ اور عزیزان گرامی کا قبلہ موجود تائید فرمائیں گے، پوری تاریخ تمام مقتل گواہ ہیں کہ کربلا کے بعد جتنے بھی خطبات دیے، جہاں جہاں بیانات دیے گئے، سب سے زیادہ بیانات دیے ہیں زینب بنت علی نے، جناب ام کلثوم بولی ہیں، کوفے میں جناب زینب بولی ہے، دربار ابن زیاد میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم بولی ہے، سکینہ بنت الحسین نے خطبہ دیا ہے۔ امام سجاد بہت کم بولے، لیکن جب امام سجاد بولے تو دمشق کی جامع مسجد میں بولے۔ بھائی غور کریں عزیزان گرامی کا، سب جگہ جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں، جناب ام کلثوم خطبہ دے رہی ہیں، سکینہ بنت الحسین خطبہ دے رہی ہیں، لیکن امام سجاد بہت کم بولے، لیکن جب بولے تو دمشق کی جامع مسجد میں بولے۔ اور امام سجاد ہر جگہ کم کیوں بولے اور شام میں ہی زیادہ کیوں بولے؟ غور کریے گا عزیزان گرامی کا، شام کا دربار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، امام سجاد علیہ السلام کو لایا گیا دمشق کی جامع مسجد میں۔ اور عزیزان گرامی کا تاریخ میں ایسے تو ہمارے ائمہ بہت ہے کہ جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن جنگیں جیت لی ہیں۔ 2 نمونے آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں۔ زمانہ کہتا ہے کہ امام حسن شجاع نہیں، امام سجاد شجاع نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے تلوار نہیں چلائی، جنگ نہیں لڑی۔ میں بتاؤں امام حسن کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بڑے بہادر تھے، جو حسن بنی امیہ کے دربار میں کھڑا ہو کر، فقیر شام کے دربار میں کھڑا ہو کر، دربار اس کا، درباری اس کے، تلوار اس کی، سپاہی اس کے، درباری اس کے، ان سب کے باوجود جو حسن اپنے لفظوں کی تلوار سے فقیر شام کی گردن کو اڑا دے اسے حسن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ جیت گئے، کیا کیا تھا؟ تاریخ دہرا دوں آپ لوگوں کے سامنے، کس لیے بلایا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کو؟ مافیا نے کہا تھا کہ دیکھو آج علی کا بیٹا دربار میں آئے گا، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، احترام نہ کرے، علی کا بیٹا خود رسوا ہو جائے گا، خود پشیمان ہو جائے گا، لیکن جسے اللہ عزت عطا کرے، اور کہتے ہیں ہم میں بھی جسے اللہ عزت عطا کرے، کائنات تو کوئی انسان یا پوری برادری مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کو عزت عطا کی اس نے جو تمام عزتوں کا مالک، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تمام عزتیں میرے لیے، جسے وہ عزت عطا کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہا تھا کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، لیکن جیسے ہی علی کے لال کا قدم
दरबारे मुआविया में पढ़ा, फकीर शाम में पढ़ा, तो सबसे पहले फकीर शाम अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अब दूसरा अफराद कोनी मार कर कहता है कि तू तो हमसे कह रहा था इस्तकबाल के लिए न खड़ा होना, इस्तकबाल के लिए न खड़ा होना, तू सबसे पहले खड़ा हो गया। एक मर्तबा फकीर शाम ने कहा क्या करूं, जैसे ही हसन आया और हसन की हैबत देखकर मेरे जमीन ने मेरे रुख पर एक ऐसा तमाचा मारा और कहा ओ फकीर शाम तुझे शर्म नहीं आती, तू बैठा है, हसन आ रहा है, तू बैठा रहे और अली का लाल आए इस्तकबाल न करे, तुझे शर्म नहीं आती? खड़ा हो अपनी जगह से, खड़ा हो गए। फिर क्या कहा लोगों ने? जलील करने वाले दुश्मन जो होता है वो जलील करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है, हर हरबा इस्तेमाल करेगा। और जब इंसान सामने वाला किसी को जलील करता है या जलील करना चाहता है तो लोग इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे ही फकीर शाम करना चाहता था इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ। मैं बता रहा हूँ कि इमाम हसन किस तरीके से मैदान को फतह करके आए बिना तलवार के। ये जीत है कि दुश्मन खुद इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। फिर उसके बाद दरबारी कहने लगे क्या हसन, हमारे आबा अजदाद इतने बड़े बुजुर्ग ये सब कहने लगे, और हमारे जो हाकिम हैं लानत करे खुदा के जो हसन के होते हुए दूसरों का हाकिम बने। यहाँ अली का बेटा मौजूद है, हाकिमियत इनके घर से चली। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा हाकिम तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है। मैं इससे पहले भी ये जुमला अर्ज कर चुका हूँ, फिर दोबारा लुत्फ लेंगे आप आजाद। क्या कहा कि हमारा हाकिम वो है कि जो तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है। तुम्हारा बाबा अली मुर्तजा बोरिये पर बैठकर खाक पर बैठकर हुकूमत करता है। बस जैसे ही ये जुमला कहा अपने आबाओ अजदाद की फजीलतें बयान करते रहे, हसन खामोश रहे, लेकिन जैसे ही कहा कि तुम्हारा बाबा अली मुर्तजा खाक पर बैठकर हुकूमत करता था, एक बोरिये पर बैठकर हुकूमत करता था, एक मर्तबा इमामत को जला लाया और जलाल के आलम में कहा सही, तुम्हारी बात सही कि तुम तख्त पर बैठकर हुकूमत करते हो। मेरा बाबा अली मुर्तजा खाक पर बैठकर हुकूमत करता था, बोरिये पर बैठकर हुकूमत करता था, लेकिन तुम्हारी हुकूमत महदूद थी। तुम जो तख्त पर बैठकर हुकूमत करते हो, तुम लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हो, लेकिन मेरा बाबा जमीन पर बैठकर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता। बात पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद। पूरा मुझे खुतबा नहीं पढ़ना, फिर आता हूँ अपने मौजू की तरफ। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर मैदान फतह कर लिया। और फिर एक जुमला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अना औलादुल अमजाद, सारे इन्हें छोड़ते हुए इतना कि हसन उस घराने का फर्द है कि जिस घराने का हर मर्द मजीद है। और कर रहे हैं जुमला कहाँ कह रहे हैं? दुश्मन के सामने, दुश्मन का दरबार है, तन्हा अली का लाल है, तमाम दरबारी सब मुखालिफीन है, तन्हा अली का लाल खड़ा है। क्या कह रहे हैं कि अना औलादुल अमजाद, हसन उस घराने का फर्द है कि जिस घराने का हर मर्द मजीद है। तो दुश्मन तो दुश्मन होता है, और तारीख ये बताती है कि दुश्मन इस बात पर खामोश है, वरना दुश्मन तो दुश्मन होता है। दुश्मन को कहना चाहिए था हसन, हम मानते हैं कि तुम मजीद, तुम्हारा बाबा अली मुर्तजा मजीद, लेकिन हम तुम्हारे दादा अबू तालिब को मजीद नहीं मानते। मैं गौर कर रहा था, दुश्मन को कहना चाहिए था ना, इसलिए कि दुश्मन लूज पॉइंट जरूर तलाश करता है कि सामने वाले को रुसवा कर दे। तो जैसे ये जुमला इमाम हसन ने कहा कि मेरे घराने का हर मर्द मजीद, तो दुश्मन खामोश, फकीर शाम खामोश, तो उनको कहना चाहिए था। अब दुश्मन की खामोशी इस जुमले पर इस बात की दलील है कि हसन का दादा अबू तालिब हक था, बरहक था, साहिब ईमान था। वरना दुश्मन बोलता कि देखो हम तुमको मजीद। तो ऐसा निगरानी कर इमाम सदात अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में लाया गया। और तारीख ये बताती है कि एक राजी के नुमान से लाया गया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को शाम की हकीकत से वाज़ेह कर दूं, शायद आप लोगों ने इससे पहले न सुनी।
عزیزان گرامی امام سجاد علیہ السلام شام میں ہی کیوں بولے؟ یہ اپنے دماغ میں پوائنٹ رکھے گا اور شام کی تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. شام کب فتح ہوا؟ تاریخ معتبر تاریخ ایران کی لکھتی ہے کہ سن 13 ہجری خلیفہ اول کے انتقال سے 4 دن پہلے اسلامی فوج نے شام کا محاصرہ کیا. 4 دن کے بعد خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا اور جب شام کا محاصرہ کیا تو اس وقت شام اور مسلمانوں کی جو فوج کا گورنر تھا، گورنری کمانڈر تھا، وہ تھا خالد بن ولید. خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا. اب رجب سن 14 ہجری میں، اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1 سال تک اسلامی فوج شام کا محاصرہ کیا. خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا. خلیفہ دوم تخت خلافت پر آئے. خلیفہ دوم کے زمانے میں شام فتح ہو گیا. پہلے کمانڈر کون تھا؟ خالد بن ولید. اس کے بعد خلیفہ دوم نے کمانڈر کو چینج کر ابو عبیدہ کو شام کا گورنر بنا دیا. اب اس کے بعد جب فتح ہو گئے، فتح ہونے کے بعد پھر کمانڈر بدل دیا گیا. اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بنی امیہ کا اور بنی ہاشم کا خاکہ پیش کروں. عبد مناف کے 2 بیٹے، غور سے سنیے گا، ذہنی کامی کرتا ہوں جو چاہتا ہوں ان جملوں کا بڑی سادی گفتگو. عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبد الشمس، ایک کا نام ہاشم. عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان. ابو سفیان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید، ایک بیٹے کا نام معاویہ. یعنی کہ معاویہ کا بھائی بھی یزید، پھر اسی معاویہ کا بیٹا یزید جس نے حسین سے بیعت طلب کی، پھر اسی یزید کا بیٹا معاویہ. اس سلسلے کو کہا جاتا ہے بنی امیہ. تو بنی ہاشم کا خاندان بہرحال آپ جانتے ہیں. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے 10 بیٹے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریے گا سارے گرامی کا، امام سجاد شام میں ہی کیوں بولے؟ بس اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پوری تاریخ سنیے. معاویہ کا بڑا بھائی یزید اب آ جائے ادھر. اب خلیفہ دوم نے جب شام فتح ہو گیا تو وہاں کا گورنر کس کو چنا؟ معاویہ کے بڑے بھائی یزید کو. رجب سن 14 ہجری میں انہوں نے 14 ہجری سے 18 ہجری تک وہاں حکومت کی. 18 ہجری میں یزید طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے. اب اس کے بعد سن 18 ہجری میں خلیفہ دوم نے یزید کے چھوٹے بھائی معاویہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا. اس نے سن 35 ہجری تک وہاں پر شام میں گورنری کی. سن 35 ہجری کے بعد تاریخ جو بتاتی ہے صلح امام حسن کس بات کی ہوئی تھی؟ سن 41 میں صلح امام حسن کی کس بات کی ہوئی تھی؟ قبلہ موجود ہے، بتائیں کہ اس بات کی ہوئی تھی کہ آپ اہل بیت رسول تخت خلافت سے کچھ دن کے لیے دور ہو جائیے، اب ہم حکومت کریں گے. یہ حکومت کرنے لگے تو سن 35 ہجری کے بعد سے لے کر 5 سال انہوں نے اور حکومت کی. کتنے ہو گئے؟ 40 سال. 18 سے 40 کتنے ہو گئے؟ 22 سال. اگر میری کاؤنٹنگ ٹھیک ہے 22 سال. 4 سال ان کے بھائی نے حکومت کی. اب سن 40 سے 41 میں صلح امام حسن ہوئی ہے. اس کے بعد سے لے کر سن 60 ہجری تک کہ جس میں امام حسین سے بیعت طلب کی گئی ہے، اس میں اب یہ خالی شام کے گورنر نہیں رہے، بلکہ شام کے گورنر نہیں رہے، بلکہ تمام ممالکت اسلامیہ کے حاکم بن گئے فقیر شام. اب سمجھئے کہ شام جب سے فتح ہوا اس سے لے کر اب تک جب اہل حرم شام میں آئے، حکومت رہی ہے دشمنان علی کی.
جب سے شام فتح ہوا، جب اہل حرم شام میں آئے، امام سجاد نے خطبہ دیا، تب سے لے کر اب تک، اور عزیزان گرامی قدر 46 سال تک بنی امیہ میں شام نے حکومت کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے مولا سجاد نے دمشق کی جامع مسجد میں، شام کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تو کتنا وقت لیا؟ 30 منٹ، 40 منٹ۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو حسین کا بیٹا سجاد 46 سالہ بنی امیہ کو 40 منٹ کی تقریر میں اپنے پیروں تلے کچل دے، اسے سید سجاد کہا جاتا۔ صلوات پڑھے عزت جو سجاد 46 سالہ دشمنوں کی حکومت کو 40 منٹ کی تقریر میں اپنے پیروں تلے کچل دے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ کسے بیمار سمجھ رہے تھے، کس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی تھی، کس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھی، جب یہ حسین کا خون بولا تو کس طریقے سے بولا۔ اس لیے کہ سارے گرامی کا کہ شام کے لوگ اس قدر ناآشنا تھے، تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ شام کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دین میں جناب حمزہ داخل ہیں اسی دین میں حسن و حسین داخل ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے شام والے کہ حسن و حسین کے لیے رسول اللہ کا کہ سید شباب عالم جنہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ شام کے لوگ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جمعے کے دن دعائے قنوت میں دعائے قنوت کی جگہ مولا کائنات پر سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اس قدر جاہل تھے شام کے لوگ۔ میرے مولا سجاد کا بولنا کتنا ضروری تھا شام میں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام کی جامع مسجد میں امام سجاد کو لایا گیا، کاسل اہل مسجد اس قدر بجمے سے بھری ہوئی تھی کہ ایک سوئی کے گرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایک طرف میرا مولا قیدی بنا ہوا کھڑا ہے، دوسری طرف یزید نے اپنا بکا ہوا خطیب بلا رکھا تھا۔ اس سے کہا کہ جاؤ جا کر منبر پر بنی امیہ کی تعریفیں کرو، بنی امیہ کے فضائل بیان کرو۔ وہ بکا ہوا خطیب آیا، منبر پر آنے کے بعد اس نے آل ابو سفیان بنی امیہ کی تمام تعریفیں بیان کی۔ جب اس نے یہ کہا کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے نا تو بنی امیہ کے دروازے سے ملے گی، تو جیسے ہی اس نے یہ کہا، بکے ہوئے خطیب نے ایک مرتبہ حسین کے لال سجاد کو چلا لایا اور ایک مرتبہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا، بے لبائی الخاتم، اے خطیب خاموش ہو جا، تو بھی جھوٹا، جس کے فضائل بیان کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا۔ عزیزان گرامی کا کتنے انصاف سے بتائے، مجمع دشمنوں کا ہے، بادشاہ وقت یزید ہے، ایسے عالم میں یزید کے خطیب کو ٹوکنا کوئی معمولی کام ہے؟ یہاں پر کسی بھی پارٹی کا کوئی نیتا آ جائے، سارے لوگ باغ اس کے چاہنے والے ہو، آپ ذرا تک پہنچے اور جانے کے بعد اسے کہتے ہیں خاموش ہو، کیا بک رہا ہے؟ یقین جانیے کہ سب لوگ آپ کو بہت بری طریقے سے دوڑا لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں، دمشق کی جامع مسجد میں، یزید کے سامنے یزید کے خطیب کو روک کر بتا دیا کہ دیکھو ہم کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد۔ اور عزیزان گرامی قدر، امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ امام سجاد نے بتایا سب سے پہلے ان کے ذہنوں کو کیپچر کیا، اسی لیے کہ سارا مجمع دشمنوں کا ہمارے امام سجاد علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بابا کو مانا گیا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ شام والے اس قدر اپنے دلوں میں علی کی بغاوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کو خطبہ نہ دینے دیتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے خطیب کو ٹوک دیا، اور ٹوکنے کے بعد کہا یا یزید، اور کیا کہا؟ یا یزید اعزل لی حتی حاضر الاحوال، اے یزید
مجھے اجازت دے تاکہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں. توجہ نے کی کیا ایسا نے گرامی کا کیا کہا؟ یزید کون ہے؟ تمام ممالکت اسلامیہ کے حاکم کو یزید کہا جاتا ہے. اور امام سجاد بتا رہے ہیں کہ جس کو تم حاکم کہہ رہے ہو بدکار ہے، شراب خور ہے، اہل بیت رسول پر ظلم کرنے والا ہے. ایسے کو تم خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے. بتا دیا کیا کہا؟ یزید مجھے اجازت دے. امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر چلا جاؤں، آ جاؤں. عزیزان گرامی کا میں کہوں گا مولا سجاد آپ اس منبر کو لکڑی کا ڈھیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کہے کہ یہ منبر دل جوڑنے کی جگہ ہے، دل توڑنے کی جگہ نہیں. اور میرا مولا عجب نہیں کہے کہ جس لکڑی کے ڈھیر سے ابو سفیان اور بنی امیہ کی تعلیمیں بیان کی جائے وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑی کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. منبر کو ہوا کرتا ہے جہاں سے یہ مقتدا کے فضائل بیان کیے جائے. کہہ دیا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ یزید اجازت نہیں دیتا، منع کرتا ہے کہ نہیں میں تم کو اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جانتا ہے کس کا خون ہے. یہ اس کا خون ہے کہ جس کا ستن سے جدا ہو گیا، نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا گیا، لیکن عزیزان گرامی کا تو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑا. یہ جانتا ہے یزید کہ کس گھرانے کا فرزند ہے، اجازت نہیں دیتا. مجمع نے کہا یزید تھکا ہوا بندہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، دے دے اجازت. کیا بولے گا، کیا کہے گا؟ کسی مکتب کا نہیں پڑھا ہوگا، لیکن انہیں کیا پتا کہ اس گھرانے کا ہر فرد علم لدنی لے کر آتا ہے. مجمع کے کہنے کے باوجود اجازت نہیں دی. اب یزید کا بیٹا معاویہ کہتا ہے بابا اجازت دو، ہم بھی تو دیکھیں یہ بیمار، یہ قیدی، یہ باغی کہنا کیا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی کا یزید نے منع کر. یزید نے کہا کہ تم جانتے نہیں یہ کس گھرانے کا فرد ہے، دیکھ نہیں رہے تھکا ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا، پھر بھی کس جرت کے انداز میں، کس جرت سے اس نے ہمارے خطیب کو روک دیا. اگر یہ منبر پر آ گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک آل ابو سفیان کو ذلیل نہ کر دے. جانتا تھا دشمن. یزید نے کہا میں اجازت نہیں دی. بیٹے کا اصرار ہوا کہ بابا نے اجازت دی. یزید کے بیٹے کے اصرار کی بنیاد پر امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دی. میرے مولا منبر پر آئے. منبر پر آنے کے بعد کہا کہ اس منبر سے وہ باتیں بیان کی جائے کہ جن باتوں کو سننے کے بعد سامعین کو اجر و ثواب ملے. اور یہ منبر دل جوڑنے کی جگہ ہے، دل توڑنے کی جگہ نہیں. اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی، 7 چیزوں پر فضیلت ہم کو دی گئی. تو عزیزان گرامی کا امام سجاد کہتے ہیں ہم کو علم دیا گیا، ہم کو سخاوت دی گئی، ہم کو شجاعت دی گئی. شجاعت کیسی دی گئی؟ سخاوت ایسی دی گئی کہ ایک شخص چلا اپنے گھر سے، قرض دار تھا 50 درہم کا. اس نے سوچا کہ آل محمد کے دروازے پر جاؤں گا، مجھے کچھ مل جائے گا جس سے میں اپنا قرض بھی ادا کر دوں گا، میرے گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا. چلا سلطان کربلا کے دروازے پر آیا، سوال کیا. جیسے ہی سوال کیا تو سلطان کربلا نے اس کو 500 درہم عطا کیے. غور کریں سارے گھر، وہ گھر سے سوچ کر کیا چلا تھا اگر مجھے 50 درہم مل جائے میرا سب کچھ ہو جائے گا. لیکن سلطان کربلا نے عطا کتنے کیے؟ 500 درہم. جیسے ہی ان کے ہاتھ پر رکھے ایک مرتبہ تعجب کے عالم میں کہتا ہے مولا اتنے. ایک مرتبہ حسین نے مسکرا کر کہا اور شخص سن، اگر یہ سمندر وہ
حسین کی سخاوت کو دیکھ لے تو اس کی موجے قیامت تک سر نہ اٹھائے. صلوات پڑھے حضرت محمد. کیا کہا امام سجاد نے؟ سخاوت ہمیں دی گئی. دیکھا آپ نے کیسی سخاوت ہے؟ یہ سخاوت کا عالم ہے. کہا کہ شجاعت ہمیں دی گئی، علم ہمیں دیا گیا، بردباری، لوگوں کے دلوں میں محبت کو ہماری رکھا گیا. مولانا صبح کیا عرض کر رہے تھے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب ان سے کہہ دو اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، تم اہل بیت رسول سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے. تو امام سجاد وہی بات دوہرا رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا. شجاعت کیسی؟ عزیزان گرامی قدر، جس دور میں رسول کو بھیجا گیا عرب دو ہی چیزوں پر ناز کیا کرتے تھے، ایک تو ان کی فصاحت تھی، ایک ان کی زبان تھی، ایک ان کی شجاعت تھی. غور کر رہے آپ؟ دو چیزوں پر عرب کے لوگ ناز کیا کرتے تھے. ایک اپنی فصاحت پر، شعر کہتے تھے کہ ہم سے بڑا شعر کہنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا فصیح کوئی نہیں. ایک اپنی شجاعت پر ناز کیا کرتے تھے. جب رسول کو اس زمانے میں بھیجا، عرب کے درمیان میں بھیجا، تو دونوں چیزیں عطا کی. عرب کے لوگ اپنی فصاحت پر ناز کیا کرتے تھے، رسول کو قرآن دے دیا. اگر عرب کے لوگ اپنی شجاعت پر ناز کیا کرتے تھے تو علی کو دے دیا اور بتا دیا اے میرے حبیب، جب تمہارے سامنے عرب والے اپنی فصاحت کو پیش کرے تم قرآن پیش کر دینا، شجاعت کا ناز کرے علی کو پیش کر دینا. صلوات پڑھے حضرت محمد. ان تمام چیزوں کی تفسیر کر رہا ہے. کس جگہ؟ دشمن کے علاقے میں. وہ جگہ کہ جب سے 46 سال تک یہاں پر علی کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، نفرتیں پھیلائی گئی مولا کائنات کے خلاف، اور ایسے اہل حرم کو لایا گیا شام میں. رضوان گرامی کا اس کے بعد میرے مولا نے بتا دیا اب جو میرے مولا سجاد ہیں فضائلوں کے سمندر بہا رہے ہیں. کہا کہ زمانے والوں سنو، تم مجھے باغی کہہ رہے ہو، جی یزید مجھے باغی کہتا ہے. اور عزیزان گرامی کا یہ ہر زمانے میں اور ہر بادشاہ کا دستور رہا ہے. جیسے امام سرکار علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، اب زمانہ تعجب سے کہہ رہا تھا کہ یزید تو اسے باغی بتا رہا تھا. اس مریض کو یا اس بیمار کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باغی ہے، اس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے. لیکن یہ اتنا عظیم الشان باتیں کر رہا ہے، اتنا عظیم الشان خطبہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علم ہمیں دیا گیا، علم ہمیں دیا گیا، شجاعت ہمیں دی گئی، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا. اب زمانے کے جتنے بھی لوگ وہاں دشمنان اسلام موجود تھے جامع مسجد میں، سب کو میاں مار کر کہہ رہے تھے اے کاش تو یہ بتا دے کہ کس کا بیٹا ہے. ابھی تک مولا سجاد نے نام نہیں لیا، نہ یہ کہا کہ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. صرف اپنے اہل بیت کی وہ فضیلتیں بیان کی جو اللہ نے عطا کی. اور جیسے ہی مجمع کے درمیان ہلچل مچی، ایک پرانا دستور رہا ہے، یزید نے موضوع سے کہا کہ اذان دے. امام سجاد خاموش ہو جائیں گے. اب جیسے ہی موضوع اذان دینے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ اکبر. میرا مولا خاموش ہو. جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا مخاطب ہوئے یزید کی طرف. یزید، جیت اور ہار کا فیصلہ آج ہو جائے گا، مجھے یہ بتا کہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ یزید مجھے یہ بتا کہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ اگر تیرے نانا ہے تو تو جیتا، میرے نانا ہے تو حسین جیت گیا.
یزید کی حکومت کے 3 سال رہے ہیں. یزید نے حملے کیا کیا کیے ہیں؟ پہلے سال خانہ کعبہ پہ حملہ یعنی کہ توحید پہ حملہ. دوسرا سال مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بنوایا یعنی کہ رسول کی رسالت کو پامال کیا, رسالت پہ حملہ. تیسرا سال کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا گیا, امامت پہ حملہ. یزید چاہتا تھا زمانے سے اللہ کا نام مٹ جائے, محمد کا نام مٹ جائے, محمد کا نام مٹ جائے, امامت کا نام مٹ جائے, لیکن عزیزان اکرامی حسین نے بھی اپنا سر تن سے جدا کرانے کے بعد اپنا سر دے دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جب بھی جس زمانے میں جس جگہ بھی مؤذن یہ کہے گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یزید یہ چاہتا تھا توحید مٹ جائے, رسالت مٹ جائے, امامت مٹ جائے. جب اذانوں میں تینوں چیزوں کا ذکر ہوگا زمانہ جان جائے گا حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. بات پڑے میرے مولا نے کہا زمانے والوں سنو, میں اس کا بیٹا ہوں, میں مکے کا بیٹا ہوں. میں مکے کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں صفا کا بیٹا, میں مروہ کا بیٹا. جیسے ہی عظیم عظیم جگہوں کے نام لیے شام کے لوگ کہہ رہے تھے کہ افراد یہ افراد ہیں کون کے جنہیں یزید قیدی بنا کر لائے. یہ دیکھیے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کس طریقے سے قید میں مولا سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین کا بیٹا, ابھی صرف اپنے نانا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. میں مکے کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں صفا کا بیٹا, میں مروہ کا بیٹا, میں اس کا بیٹا کہ جس کو راتوں رات براق النبی پر یا براق پر معراج کے لیے آسمان پر لے جایا گیا. توجہ کی جگہ جانے کا نکل. میں اس کا بیٹا کہ جس کو راتوں رات معراج پر لے جایا گیا. میں اس کا بیٹا کہ جس نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا. میں اس کا بیٹا. پھر اس کے بعد جب رسول کے بارے میں مختصر کیا اپنی مسجد پر آ گیا, جب رسول کے فضائل بیان کر دیے اب لوگوں کے دلوں میں بہت ہلچل. شام والے کہہ رہے ہیں کہ اے کاش جس کے تو فضائل بیان کر رہا ہے اس کا نام بھی لے دیں. ابھی نام لے لیا میرے مولا سجاد. اب آئے ہیں اپنے دادا علی پر کہ شام والوں جس دادا کو تم جب سے شام پتا ہوا دعائے قنوت میں گالیاں دیتے آئے ہو, برا بھلا کہتے آئے ہو, آج میں تمہیں اسی کی حقیقت سے آشنا کراتا ہوں. کہنے لگے میں اس کا بیٹا کہ جس نے اور کی جگہ ساری جملے کا نیچے کا امام سجاد نے کہا تھا, کہا شام والوں میں اس کا بیٹا کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکیں زمین پہ لگا دی. میں اس کا بیٹا کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکیں زمین پر لگا دی. حتی قالوا لا الہ الا اللہ, مگر پھر بھی کہا کہ سوائے اللہ کی کوئی رب نہیں. میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 نیزوں سے جنگیں لڑی. جنگ نہروان و صفین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا سجاد. یہ جنگیں کب ہوئی؟ رسول کے زمانے میں. یاد کب دلایا جا رہا ہے؟ شام کی جامع مسجد میں یاد دلا رہے ہیں امام سجاد. جنگیں ہو چکی کئی سال پہلے. میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 نیزوں سے جنگ لڑی. پھر آگے بڑھ کے میرے مولا نے کہا میں اس کا بیٹا جس نے 2 بیعتیں کی. ایک بیعت رضوان, توجہ ایک دعوت ذوالعشیرہ میں بیان کر دی, اس کی طرف اشارہ کیا. پھر میرے مولا سجاد نے کیا کہہ دیا پہلے کہ میں اس کا بیٹا کہ جو 2 نیزوں سے جنگ لڑتا تھا. میں اس کا بیٹا کہ جو 2 تلواروں سے جنگ لڑتا تھا. وہ کس طریقے سے 2 تلوار؟ جب جنگ احد میں اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے علی مرتضیٰ نے اس قدر تلوار چلائی کہ تلوار ٹوٹ گئی. پھر جبریل نازل ہوئے, ایک تلوار لے کر آئے.
اور کیا کہتے ہوئے آئے؟ لاپتہ الا الا زید اللہ ذوالفقار. عہد کب ہوئی؟ کب یاد دلایا جا رہا ہے؟ میں اس کا بیٹا. پھر اس کے بعد کہا میں اس کا بیٹا جو خیبر کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا جو بدر کا ہیرو ہے، میں اس کا بیٹا جو عہد کا فاتح ہے. جب سب فضائل بیان کر دیے، وقت بھی زیادہ، جب سب فضائل بیان کر دیے، زمانہ امام سجاد علیہ السلام کو اس طریقے سے خیرہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ عزیز جس شخص کو کہہ رہا ہے کہ باقی ہے، انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی فضائل میں نے بیان کیے، پہلے وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کے فضائل تھے، بعد میں میرے دادا علی مرتضیٰ کے فضائل تھے. صلوات پڑھیں حضرت محمد. جب سب فرائض امام سجاد بیان کر چکے، اب زمانہ اور شام والے سر جھکا کر گریا کرتے ہیں، اور گریا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، تو نے اہل بیت رسول کو گرفتار کر ان کو اسیر کیا. آج ماتم اسی امام کا ہے کہ جس نے اپنے دادا کی حقیقت کو پہچنوایا ہے شام کی جامع مسجد میں. میرا بھی تو دل کھول کر دیجیے گا، اس لیے کہ وہ امام ہے کہ جس نے بڑی مصیبتیں اٹھائی، ایسے تو کلمات بھی اٹھائے، لیکن یہ وہ امام ہے کہ جس سے پہلا یہ سوال جناب زینب نے یہ کیا، امامت کا بیٹا سجاد تم ایک جواب دو، تم امامت بات دو، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں چل کر بڑھ جائیں یا بے مقنع و چادر خیموں سے باہر نکلیں. رضا نے مظلوم کربلا آج 25 محرم، آج ہمارے کربلا کا ماتم ہے. اس کا ماتم ہے، اس کا ماتم ہے کہ جس نے پہلی مصیبت یہ دیکھی جب اس کا بابا آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے لال سجاد، امامت تمہارے حوالے، میرا آخری سلام ہے تم پر. جیسے ہی بش سے آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ میرا بابا. ارے جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جب بابا کو غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک میرا بابا خون میں نہایا ہوا طرف کے کہا چچا عباس کہا، علی اکبر کہا، اور محمد کہا، قاسم کا ایک مرتبہ حسین نے طرف کے کہا اے میرے لال سجاد، بس اتنا سمجھ لو مردوں میں تم اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں. اجرکم الزہرا. ابھی تابوت بھی آئے گا آزادارو، پرزا دیجیے گا. یہ پہلی مصیبت ہے میرے مولا سجاد کی. دوسری مصیبت کب ہے؟ جب شام غریبہ آئی ہے. شام غریبہ آئی ہے تو کیا منظر ہے، خیموں میں لعینوں نے آگ لگا دی. ایک عورت ہے، حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے میں جا رہی ہے. میں نے سوچا اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہوگی، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ ارے کوئی جوان تھا جو اس عورت کی پشت پر تھا، وہ اس کو لے کر آ رہی تھی. امام سجاد کی مظلومیت کہ بچی کا عالم یہ تھا کہ خیمے سے پھوپھی باہر لے کر آئی. نے مظلوم کربلا، ہائے امام سجاد کہ جنہوں نے بڑے ہی مظالم برداشت کیے، بڑے ہی ظلم برداشت کیے. اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ امام سجاد نے کیا دیکھا ہے؟ شام غریبہ ہے، پھوپھی اماں ہے. ارے شیم نیزے کو لے کر آگے بڑھا، پھوپھیوں کے سر میری راہوں کو چیر لیا گیا. یہی تو وجہ تھی جب جب میرا مولا روتا تھا کہتا جاتا تھا ہائے میری پھوپھیاں برائے نازا. آپ کی
की आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। मेरी माँ बहनें भी मजलिस को सुन रही हैं, उनसे भी गुजारिश है दिल खोल कर मातम करिएगा, दिल खोल कर पुरसा दीजिएगा ज़हरा को, इसलिए कि आज हम हुसैन को उनके बेटे का पुरसा देंगे। अभी तक हम ज़हरा को हुसैन का पुरसा देते आए हैं, आज हम इमाम हुसैन को पुरसा देंगे कि आज आपके बेटे की शहादत का दिन है। अदाकारों, इमाम ज़माना का जुमला सुनेंगे। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, मेरा सलाम और शहीद पर, अरे जिसके जिस्म का गोश्त, अरे लोहे की हथकड़ियां खा गए, जिसके जिस्म का गोश्त उसके लोहे की हथकड़ियां खा गई। हाँ दादा ने मजलूम करबला इमाम सज्जाद की गुर्बत और अर्ज करूं, ये वो मेरा मौला है जिस पर बड़े ही जुल्म उठाए गए। क्या जुल्म था, 11 मुहर्रम आई है, किस तरीके से असीर किया गया। हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खातार तो, और तारीख बताती है ऐसा तो था, अरे जिसके अंदर कांटे थे। जब मेरा मौला दानी तरफ अपनी गर्दन को करता था, दानी तरफ के कांटे गर्दन में, जब बाई तरफ को गर्दन करता था, बाई तरफ के कांटे गर्दन। करबला बहुत खूब क्रिया कर रहे हैं। शहजादी आपके गिरिए को कबूल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय मंजूर करबला के। हाँ दादा, 11 मुहर्रम आ गई, इमाम सज्जाद को कैदी बना लिया गया। अब मसलूमियत ये है क्या दादारो, गंजे शहीदा में जैसे ही अहले हरम को गुजारा जा रहा था, मैं बड़े तफसील से मसला पढ़ूंगा आज इंशाअल्लाह। दादारो, जब अहले हरम को गुजारा जा रहा था, हर शोदा के सर पर जो जो वालिद था अपने आप को गिरा दिया। जनाब ज़ैनब ने हुसैन के लाशे पर खुद को गिरा दिया। अब जनाब ज़ैनब ने अजीब माजरा देखा। क्या देखा कि सज्जाद है जिसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, देखा नहीं जा रहा कि बाप का जनाजा बेगोनों का बन पड़ा हुआ है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने तरफ के कहा, ओ मेरे लाल सज्जाद, क्या तुम 20 साल में गुर्बत पे हमारा साथ छोड़ दो। एक मर्तबा सज्जाद तरफ के कहते हैं, पुपी अम्मा गैरत गवारा नहीं कर रही, जवान बेटा हो, बाप का लाशा हो, ना कुछ दे सके ना कपार। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अदादार बहुत खूब आप क्रिया कर रहे हैं, खुदा कोई गम न दे। किसी को परदेश में खुदा असीर न करे, जिस तरीके से मेरे मौला सज्जाद और अहले हरम असीर हुए। अदादारों, ये एक मसाली, ये एक सुन। दूसरा सुन, जब 11 मुहर्रम के बाद अहले हरम को कैदी बनाकर ले जाया जाने लगा, दिल खोल कर पुरसा दीजिएगा, मैं आप दिल खोल कर मसाइब पढ़ूंगा। शिकायत होती थी मुझसे कि मसाइब कब पढ़ते हैं, लेकिन आज मुकम्मल मसाइब पढ़ूंगा समझ। अदादारों, जब 11 मुहर्रम के बाद अहले हरम को कैदी बनाकर ले जाया जाने लगा, तो जिस नेज़े पर सर हुसैन था वो गोली के हाथ से छुपकर जमीन नस्ब हो गया। शिमर ने बहुत चाहा कि हुसैन के सर को आगे बढ़ाए, लेकिन सर हुसैन आगे नहीं बढ़ता। शिमर जानता था कि किसको अजियत दूंगा तो हुसैन का सर आगे बढ़ेगा। अरे अपने सामान से लोहे का बड़ा ताजियाना निकाला, हवा में लहराता हुआ अरे उसके पास आया, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। आकर कहता है, सैयदे सज्जाद, मैं तुमको ताजियाने मारूंगा। अपने बाबा से कहो कि आगे बढ़े, काफिले को परेशानी हो रही है। बस मेरे बीमार इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, आहिस्ता आहिस्ता अपने बाबा के कटे हुए सर के करीब आके हसरत भरी निगाहों से बाबा के सर को देखा। अरे सिसकते हुए होठों से एक जुमला कहा, बाबा अरे बीमार में और ताकत नहीं है, शिमर के ताजियाने से मुझे इतना बताओ आगे क्यों नहीं बढ़ते। कटे हुए सर से आवाज आई, सज्जाद मेरे सीने पर सोने वाली सकीना नाके से गिर गए। ये एक बेकसी इमाम सज्जाद की।
اب چلتے ہیں شام کے دربار میں. یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف اہل حرم ہے, تابوت بھی آئے گا, آپ لوگ زیارت کریں گے, ایک طرف اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں. میرا مولا سجاد بے کسی کے عالم میں ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں خاردار توق ہے, ایک طرف سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں. یزید شمر سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی جسے حسین بڑا پیار کرتے تھے. ہائے, یہاں پر بھی میرے مولا سجاد سے ضبط نہ ہو سکا. اپنی بہن اور پھوپھیوں کے کس قدر کے مظالم دیکھے ہیں میرے دلیل امام نے. میرے مولا سجاد نے وہ ظلم برداشت کی, اگر کوئی اور ہوتا تو غیرت کے مارے مر جاتا. آزادار, میں آؤں گا اپنی منزل پر.